حامدوں و مسلین اما بعد۔ صدر محترم، حکم صاحبان، معزز مہمانان گرامی قدر، اساتذہ اکرام اور میرے ہم سبق ساتھیوں، آج کے سالانہ انعامی مسابقے میں مہمان نوازی کی اہمیت و فضیلت کے موضوع پر کچھ بولنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ محترم حاضرین، مہمان نوازی ان فطر خصائل حمیدہ میں سے ایک ایسی خصلت ہے جسے اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں نے اختیار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو فرشتوں کی مہمان نوازی کا شرف بخشا۔ خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشکل انسان جب فرشتوں کی آمد ہوئی تو سلام کرنے کے بعد آپ نے ان کے سامنے بھنا ہوا بچڑا پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے مہمان نوازی کی اعلیٰ مثال قائم کی اور اپنی باغی قوم سے کہا کہ تم اپنی خواہشات پر لگام دو اور اللہ کے مہمانوں کے سلسلے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ فرمایا فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی الیس منکم رجل رشید۔ سامعین کرام، مہمان نوازی طعام اور احترام انسانیت کی وہ اعلیٰ شکل ہے جس پر سب سے زیادہ ہمارے مذہب نے ابھارا ہے، بلکہ محسن انسانیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے معبود حقیقی اور آخرت کے دن پر ایمان کا انتقادہ قرار دیا کہ انسان مہمان نواز ہو۔ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اور یہ اعلیٰ خصلت صحابہ کرام میں اس حد تک پائی جاتی تھی کہ بسا اوقات وہ خود بھوکے رہے، بیوی بچوں کو بھوکا رکھا، مگر مہمانوں کو بھوکا رکھنا گوارا نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ساتویں آسمان سے انہیں اطاعت و قربانی کا پیکر مجسم قرار دیتے ہوئے فرمایا وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ مہمان نوازی رزق میں خیر و برکت کے نزول کا اہم سبب ہے، قلبی سکون کا وسیلہ ہے، لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے کا ذریعہ ہے، پریشانیوں اور تکلیفوں سے نجات پانے کا راستہ ہے۔ اور جو مہمان نواز ہو وہ اس بات پر مکمل یقین رکھے کہ اللہ انہیں کبھی رسوا نہیں کر سکتا ہے۔ جیسا کہ پہلی وحی کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو آپ کے اخلاق حسنہ ہی کا واسطہ دیا تھا، جن میں سے ایک عظیم خصلت مہمان نوازی تھی۔ فرمایا کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحمہ وتصدق الحدیث وتحمل القلہ وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ ہرگز نہیں، آپ خوش ہو جائیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، حق کے راستے میں ستائے جانے والوں کی مدد کرتے ہیں۔ ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کو دخول جنت کا سبب قرار دیتے ہوئے فرمایا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔ اور ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کو مسلمانوں کا حق قرار دیتے ہوئے فرمایا وَإِنَّا لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ اور کہیں تو آپ نے اس حق کو بالجبر لینے کا حکم دیا، فرمایا جب تم کسی قوم کے مہمان بنو تو انہیں چاہیے کہ مہمان نوازی کا اہتمام کریں، اور اگر نہ کرے تو تم ان سے مہمان نوازی کا حق لے لو۔ محترم حضرات، مہمان نوازی کے آداب کو بجا لانا بھی ایک عظیم خصلت کو رباط دینے کا اہم سبب ہے، کیونکہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ مہمان اور میزبان دونوں افراط و تفریط کے شکار رہتے ہیں۔ اسی لیے نوبت یہ آ گئی کہ نہ کوئی چاہتا ہے کہ مہمان ہمارے گھر آئے اور نہ مہمان کسی کے یہاں مہمان بننا پسند کرتا ہے۔ اصل مہمان نوازی 3 دن ہے، اس کے بعد کی مہمان نوازی صدقہ ہے۔ ان میں سب سے پہلا دن جازہ کہلاتا ہے، جن میں مہمان نوازی میں زیادہ اہتمام کے لیے کہا گیا ہے۔ مہمان نواز پر بوجھ نہ بنے، بلکہ ضرورت پوری ہونے پر فوراً واپس آ جائے۔ ضیف و مضیف دونوں تقلص سے بچے۔ مہمان کے لیے گھر میں ایک الگ سے بستر کا انتظام ہو۔ حالات کا خیال کرتے ہوئے غیر شناسا مہمان کے شناسائی کے بعد ہی اسے مہمان بنائے۔ سیرت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہو سکے تو بقدر استطاعت تحفہ تحائف کا بھی تبادلہ ہو۔ مہمان جب جانے لگے تو اس کی مشایعت کی جائے، یعنی کچھ دور اس کے ساتھ پیدل چلا جائے۔ بھائیو، آپ نے میری ان باتوں سے مہمان نوازی کی اہمیت و فضیلت کا بخوبی اندازہ لگا لیا ہوگا۔ آئیے ہم سب اس عظیم خصلت کو اپنے اخلاق حمیدہ میں شامل کر کے ایمان کامل کا ثبوت دیں، حس و تما سے بدتے ہوئے جود و سخا کا دامن وسیع کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں جنت کا مکی بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔